السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی رب تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، الحمدللہ ہم پچھلے 2 درسوں میں اس حدیث میں جو 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے 2 باتوں پر روشنی ڈالی تھی کہ جس نے کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ تو یہ 2 باتوں پر ہم نے الحمدللہ روشنی ڈالی تھی اور اس پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج اس درس میں انشاءاللہ تیسری جو بات اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی رب تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی کسی مسلمان کا عیب اس کے سامنے آ جائے اور اس کو چھپا لے، لوگوں میں اس کی بے عزتی نہ کرے، فضیحت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اس کی عزت بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچا لے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، تیسری چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپا جائے، مثلا کسی کو غسل دیا، اس میت کو پیشاب یا اس کو گندگی نکلی تھی اور اس میں سے بو آ رہی تھی، یا کوئی عیب جسم میں دیکھا اس نے چھپا لیا اس عیب کو، تو اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو عربی میں 40 یا 70 کثرت کے لیے یہ لفظ آتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی بہت مغفرت کرتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3492 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا، لیکن جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کر دے گا، یہاں تک کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت یعنی بدنامی، رسوائی کریں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 اور الصحیحہ میں 2341 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی شرافت ہے کہ وہ مسلمان کے ذاتی عیوب کو دیکھ کر ان کو عام کرنے کی بجائے، لوگوں میں نشر کرنے کی بجائے اس کو چھپائے رکھے۔ ہر انسان عیبدار ہوتا ہے۔ کون ہے بتائیے ایسا جو عیوب سے پاک ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں جو سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم جو عام انسان ہیں، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ اخلاق بتایا گیا ہے کہ جیسے اللہ نے تیرے عیوب پر پردہ ڈالا ہے، تو بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈال۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الستیر، عیوب پر پردہ ڈالنے والا۔ لیکن بندہ اس کے برعکس کرے، وہ دوسروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی بے عزتی سب کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ چاہے چھپ کے بیٹھا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم سب خاص طور سے یاد رکھنا ہے، جس میں عزتیں اچھالنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ بخشتے نہیں ہیں ایسے انسان کو، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ رجا ابن حیوہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے مسلمہ ابن مقلد سے سنا ہے، کہا کہ میں مصر میں تھا، اس وقت جو دربان ہوتا ہے وہ آواز دی مجھ کو، کہا کہ ایک دیہاتی آیا ہے اور اونٹ پر سوار ہے اور اجازت مانگ رہا ہے، یعنی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی نے کہا کہ میں نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ آپ اوپر آؤ گے یا میں نیچے آؤں، کیا کیا جائے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر آؤں گا، بس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وہ روایت کرتے ہو، مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کی حدیث، بس میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ حدیث آپ سے سنو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے، ایسا ہے جیسے زمین میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، بس اتنی حدیث سنی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو مارا اور لوٹ گئے، یعنی حدیث سنی، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کچھ، اونٹ پر سوار ہی اور نکل گئے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں سیکھنے کی۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کے کس قدر حریص تھے۔ صحابہ کو دیکھیے، ایک حدیث کے لیے کتنا سفر کیا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ کوئی انسان کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈالا
تو زندہ دفن لڑکی کو بچا لیا۔ اب چوتھی چیز اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ مدد کرو مدد ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کچھ چلوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادت پر مقدم ہے دوسروں کا تعاون کرنا، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا۔ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ فرض عبادت کو چھوڑ کر کسی کی مدد میں لگ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ سماج سے بے دینی کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ تو ابن ابی الدنیا نے غزاء الحوارج میں اور امام طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 176۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں دوڑ دھوپ کرے اس کے کام آئے یہاں تک کہ وہ اس کی حاجت کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن جمائے گا جس دن اچھوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ پل صراط پر حشر کے میدان میں اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، اسے جواب دینے میں یا پل صراط میں آسانی رہے گی۔ کس کے لیے ایسا؟ جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے چلا ہے، پل صراط پر آسانی کے ساتھ چل جائے گا، اس کے قدم جمیں گے، پھسلیں گے نہیں۔ حشر میں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابی الدنیا نے غزاء الحوائج میں بیان کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 906 کے تحت شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تم گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مدد کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ نہیں کہ گناہ کے کاموں میں مدد کریں۔ گناہ کے کام میں مدد کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی جھگڑے میں ظلماً اپنے کسی بھائی کی مدد کرے تب تک کہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں سے باہر نہ آئے۔ جب تک وہ باطل میں، غلط کام میں مدد کر رہا ہے کسی کی، تو وہ لگاتار اللہ کے غصے میں ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6049۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، 4 باتیں ہیں اس حدیث میں کہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کریں گے آخرت کی۔ دوسری بات ہے کسی قرض دار کو مہلت دینا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تیسری بات ہے اسی طرح مسلمان کی عزت بچا لی، پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور چوتھی بات ہے مسلمان کے کسی کام میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ تو ایک عام قاعدہ علماء کے درمیان جملہ معروف ہے، بدلہ عمل ہی کی جنس میں سے ہوتا ہے۔
جیسا عمل ویسا بدلہ۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث میں جو جملے آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کے مطابق اسے جزا دیتا ہے۔ جس جنس کا عمل ہوگا اس کی جزا ہوگی۔ جیسے جو بندہ دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے۔ دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ، اور جو باتیں جو رہ گئی تھیں پچھلے درس میں الحمدللہ آج تمام پوری ہوئی۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہی تھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔